साजिद को उसकी हमसाई कहती है कि साजिद पुत्र तुझे अपने घर की कोई फिक्र है कि नहीं। साजिद कहता है चाची क्या हुआ, तेरी बीवी तेरे पीछे गुलछर्रे उड़ा रही है, मैंने इन अपने गुनाहगार कानों से सुना है तुम्हारे जाने के बाद किसी गैर महरम से बातें करते हुए। भाई मेरा तो काम था तुम्हें बता देना, अब तुम खुद समझदार हो, बच्चे तो हो नहीं हो, तुम सुबह जाते हो रात को कितनी लेट आते हो, पीछे तुम्हारी बीवी क्या करती है तुम्हें कुछ मालूम है। साजिद गुस्से से लाल पीला, आज तो नहीं छोड़ूंगा, इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, आज नहीं बचेगी मेरे हाथ से ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अता। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़, हम भी पड़े हैं राहों में, हमें भी ध्यान में रखें। तो ना साजिद अलमारूफ साईं बाबा अपने एक गांव में ना चौक था, वहाँ दरख्त लगा बरगर का, वहाँ पे सब लोग बैठ के हंस गप्पियाँ करते थे। साईं वहाँ बैठा है, तो बाकी जब लड़के हैं ना मोहल्ले के शरारती लड़के, वो साईं से कहते हैं कि साईं चाचा सुना है तू अपनी बीवी से बड़ा डरता था, इसलिए तूने अपनी बीवी को तलाक दे दी। साईं कहता है नहीं, वो तो बड़ी भली बड़ी नेक बड़ी चंगी औरत थी। लड़के कहते हैं पूरा गांव बताता है कि साईं बीवी से डरता था अपनी से, बड़ी ख़तरनाक औरत थी। साईं कहता थी तो बड़ी ख़तरनाक, इसलिए मैंने डर के तलाक दे दी। साईं कहता है मैं उससे नहीं डरता था, जो उसके पीछे थे ना, जो उसके साईं थे उनसे डरता था। वो लड़के कहते हैं अच्छा किया चाचा साईं वो तलाक दे दी, वो तो बड़ी जहन्नमी औरत थी। अब साईं कहता है जहन्नमी तो पता नहीं थी कि नहीं थी, पर मैंने उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना रखी थी। अब वो साईं जो है ना साजिद अलमारूफ साईं अपनी कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि ना जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, नौकरी मिली, तो मेरी माँ ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, और मेरी माँ ने रिश्ता जहाँ ढूंढा ना, वो लड़की थी एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी, जो सर्दियों में मूंगफली बेचता और गर्मियों में गडेरी बेचता, उसकी बेटी थी। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि माँ ने मेरा रिश्ता देखा है तो मूंगफली बेचने वाली बेटी के साथ, उसे क्या मालूम घर गृहस्थी क्या होती है, उनके घरों में तो दाल रोटी की फिक्र रहती है, वो मेरे बच्चों को क्या तालीम देगी, ना उनको पता तरबियत को पता है ना तालीम का पता है, वो तो बेचारे भूख अफलास से मरे होते हैं, बिजली के बिल आटा दाल चीनी का रेट पता होता है। गुस्सा तो बहुत है माँ पे, पर माँ का एहतराम था इसलिए बोला कुछ ना, और शादी हो गई। शादी के वक़्त ना माँ कहती तुम्हारी जो बीवी है बड़ी सुगड़ है, बड़ी कफायशार है, बड़ी नेक है, बड़ी नमाजी औरत है। माँ की बात थी, ध्यान तो ना दिया, सुनता रहा बात। और भी शादी के वक़्त उसका बाप ने कहा बेटा मेरी बेटी जो सी ना बड़ी भोली है, उससे कोई गलती कोताही हो जाए ना, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना, वो ना अपने साईं को खुश रखना जानती है, तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। इस बात को नोट कीजिएगा, अपने साईं को खुश रखना जानती है। अब ना ये कुछ सुना ना सुरसर की बात कुछ ना सुना, उसको अपने घर ले आया। तो इसकी जो आदत थी शादी से पहले की, दोस्तों में बैठना गपशप करना रात को लेट आना, वही काम रहा। इसने उस मूंगफली बेचने वाली की बेटी को ना कोई अहमियत ना दी। क्यों? इसके जहन में था कि वो लड़की छोटी है, गरीब है, धुतकार देता था उसको। अब लेट आना, इसी असना में उसकी माँ दुनिया से रुखसत कर गई। अब तो उसको और छूट मिल गई, पहले माँ थी रोका टोकी करती थी, अब कौन करे रोका टोकी। एक दिन वो जुआ खेल के रात को बहुत लेट आया, सब कुछ हार गया था। जब घर पहुंचा तो जो लड़की है उसकी बीवी है, वो कहती है आप तो बाहर से खाना खुना खा के आ जाते हैं, मैं यहाँ भूखी होती हूँ, आपने ऐसा ही करना है तो महीने का राशन इकट्ठा डलवा दें, ताकि राशन घर में होगा तो मैं कुछ बनाया खा लूँ। अब रोज़ रोज़ का खाना सामान ख़रीदना लेके आना बड़ा बुरा लगता है। अब ना साजिद को साईं को गुस्सा आ गया कि मूंगफली बेचने वाले की जो बेटी है मुझसे मुतालबा कर रही है महीने का राशन का। इतना गुस्सा आया ना कि इसकी इतनी औकात, इनको क्या पता महीना का राशन क्या होता है। और ना पहला कचरा होता है मुश्किल, यानी कि पहला थप्पड़ जब मारा ना उसको, उसके बाद कहाँ कहाँ थप्पड़ से मारा, मुक्कों से मारा, लातों से मारा, पता नहीं चला। और 2 दिन वो बिस्तर पे रही, उसका हाल ना पूछा, मरती है मेरे से मर जाए, कल मरती है आज मर जाए, जान छूटे,
کہاں میری ماں نے مجھ کو پھنسا دیا، مونگ پھلی بیچنے والی بیٹی شادی کر دی میری، یہی سوچتا رہتا تھا۔ آخر اس کو نا کچھ سلائی کڑھائی کا کام معلوم تھا، اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ سلائی کڑھائی کام شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں صفائی تھی، محلے میں چند ہی دنوں میں مشہور ہو گئی، محلے سے کام آتا، اس نے کام شروع کر دیا۔ ایک دن جب گھر سے نکلا ہوں تو ہمسائی چاچی کہتی ہے، ساجد پتر تجھے اپنے گھر کی کوئی فکر ہے کہ نہیں فکر؟ تیری پیٹھ پیچھے تیری بیوی کیا کیا گل کھلا رہی ہے، کیا کیا رنگ رلیاں بنا رہی ہے۔ ساجد حیران پریشان، چاچی ہوا کیا ہے، کیوں پہلیاں بجھا رہی ہے، کھل کے بتا کیا بات ہے۔ کہتی ہے تیرے جانے کے بعد تیری بیوی کو میں نے کئی مردوں کے ساتھ بات کرتے سنا ہے، میں نے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے، بڑی اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی ہے۔ ساجد کہتا آج تو نہیں چھوڑوں گا، گئی بس، آج اس کا آخری دن ہے، آج کو دنیا فانی سے رخصت کر دوں گا، مار دوں گا، ٹوٹے کر دوں گا اس کو۔ غصے سے نا گھر کی طرف چل پڑا۔ اب گھر پہنچ کے آتا نہیں، ایسے نہیں، میں اس کو رنگے ہاتھ پکڑوں گا۔ پھر واپس آتا ہے، اسی ہمسائی عورت سے کہتا ہے، چاچی کس ٹائم دیکھا تم نے؟ کہتی ہے تم جب جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تم تو رات کو لیٹ آتا ہے، اکثر رات کو باتیں کرتے سنا ہے میں نے، اندھیرے میں آتا ہے، دکھتا نہیں ہے، کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے بندہ کوئی کون ہے۔ اور ساجد سوچتا ہے میں تو گھر کے باہر تالا لگا کے جاتا ہوں، آدمی ظاہر کوئی دیوار پھلانگ کے آتا ہے، اور یہ بات اس وقت کیا ہے جس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے۔ اب ساجد اس رات نہ جلدی آ گیا اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب جو ہی رات ہوئی ہے، رات بھی چاندنی رات تھی، اور نہ اس کو آواز آنی شروع ہو گئی ہے۔ کہتی ہے صحن میں بیٹھی تھی، کہتی ہے میرے پاس نا ایک ہی روٹی کا آٹا تھا، وہ میں نے گوندھ لیا ہے، اب میں صبح پتہ نہیں کہاں سے آٹا آئے گا، کہاں سے کھانا آئے گا، کہاں سے پکاؤں گی۔ سائیں میں تو پہلے بڑی خوش تھی جب میرا رزق تیرے ہاتھ میں تھا، اب جب سے رزق اپنے نائب کے ہاتھ میں دیا نا، وہ تو بڑا کمذات ہے، مجھے بات بات پہ تانے دیتا ہے، روٹی کے ساتھ ساتھ نا اس کی گالیاں بھی کھانے کو ملتی ہیں، اس کی مار بھی کھانے کو ملتی ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے۔ سائیں میرا رزق نا تیرے ہاتھ میں اچھا تھا، میرا وسیلہ تو ہی بن جا، مجھے اس سے بندے سے نا جان چھڑا دے، تو میرا والد تھا۔ اب نا سائیں جو تھا وہ بڑا پریشان، آخر باتیں کیسے کر رہی ہے، بھاگ کے جاتا ہے نیچے، دیکھتا ہے صحن میں بیٹھی چارپائی کے اوپر، وہ سوچتا ہے میری بیوی تو اتنی کم گو تھی، اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہے، دوسرا آدمی نظر نہیں آ رہا، 14ویں کی رات ہے، چاند چمک رہا ہے، صحن میں اکیلے نظر آ رہی ہے، کہاں چھپا ہوا ہے، آگے پیچھے کوئی دیکھتا ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر ایک دم اس کے پاؤں کو زمین نکل جاتی ہے، یہ تو رب سے بات کر رہی ہے، میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ تو ان پڑھ جاہل ہے، اسے کیا معلوم، یہ تو بڑی رب شناس نکلی، یہ تو میری شکایت اللہ سے لگا رہی ہے، یہ تو مجھ کو بد دعا اگر لگ گئی تو میں تو نہیں بچوں گا۔ اس نے کیسے تیسے رات گزاری ہے، رات اس کی آنکھوں میں نیند نہ آئی، شرمندہ ہوتا رہا، پشیمان ہوتا رہا، اپنے کیے پہ پچھتاتا رہا کہ میں نے تو اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، یہ تو لازم میری شکایتیں کر رہی ہے۔ اس کے جو ان سے رونٹے کھڑے ہو گئے، ساری رات سردی سے ٹھٹرتا رہا، اور موسم گرم تھا، سرد بخار ہو گیا اس کو۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو سب سے پہلے طلاق دی، اس کو پوٹلی باندھی سامان کی، اس کے باپ گھر چھوڑایا۔ جب باپ گھر چھوڑا تو باپ سے کہتا ہے کہ رکھو اپنی بیٹی گھر پہ۔ باپ کہتا ہے میری بیٹی سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں لے کے آیا، کیوں طلاق دے رہا ہے میری بیٹی کو؟ کہتا ہے تمہاری بیٹی کی پہنچ تو بہت دور تک ہے، یہ اپنے رب سے میری شکایتیں لگا رہی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں تو شادی کے وقت بھی کہا تھا کہ یہ باقی سارے کام تو کرنے کے ساتھ ساتھ نا یہ بھولی تو بھی ہے، اور اپنے سائیں کو، میں سائیں رب کہا تھا، اس کو خوش کر رکھنا جانتی ہے، اس کو دنیا داری کچھ نہیں آتی۔ یہ یہاں بھی نا شام کو جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی تو جو شکایتیں ہوتی نا، جو چیز نہیں ملتی تھی، اپنے رب سے شکایتیں لگا دی تھی۔ اب نا یہ بندہ کہتا ہے میں تو ڈر گیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس سے کا بھی گناہ گار، اس سے معافی مانگتا ہوں، بس مجھے ایک درخواست ہے میری، اس سے کہنا کہ مجھ کو نا جو ان سے نا معاف کر دے۔ اب نا یہ طلاق دے کیا تھا ایک، جب یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو معافی دے دو، میں تاکہ دوبارہ رجوع کر لوں۔ سائیں کی جو بیوی تھی نا وہ کہتی ہے نہیں، میں جو سا نا اس سائیں پہ بھروسہ کروں گی، سارے سائیں پہ بھروسہ نہیں کروں گی،
تو ساجد سائیں ہے، میں رب سائیں میں بھروسہ کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے واپس نے رجوع نہیں کی اس کے ساتھ، اور ساجد اسی غم میں نا سائیں ہو گیا، بلکہ سائیں لوگ ہو گیا۔ ہم لوگ نا جب کسی کی بہن بیٹی کو بہا کے لاتے ہیں تو اپنا حق سماتے ہیں، اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کا تانا دیتے ہیں کہ تیرا باپ یہ، تیری ماں یہ، تو اس خاندان کی، اس خاندان کی۔ اگر اللہ نے تجھے اچھے خاندان میں پیدا کیا، تیری ماں باپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، اس میں تیری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تمہیں بھی کسی بھکاری گھر پیدا کر سکتا تھا، اس لیے اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ وہ ساجد سائیں پورے گاؤں میں نا سائیں کے نام سے مشہور ہوا ہے بعد پہ، اور اسی طرح فوت ہو گیا پاگلوں کی طرح حرکت کرتے کرتے۔ اور اس کو اس کی بیوی نے کوئی شکایت نہیں لگائی، اس کو یہی خدشہ رہتا تھا کہ میری بیوی نے میرے بارے میں اللہ شکایت لگائی ہے، کہیں مجھ پہ عذاب نہ آ جائے۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی جو اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تھا سچا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔